الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما لما؟ فقال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجا؟ ولم يقل أبو كريب مرجا. جی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اختلاف ہے فقہا کا، تعمیم اور تخصیص میں اختلاف ہے. اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بیع المبیع قبل القبض ناجائز ہے، لیکن کس قسم کی مبیع ناجائز ہے کس قسم کی نہیں، اس میں تفصیل ہے. ہم مذاہب کو دوبارہ بیان کرتے. امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ہر قسم کی تمام اشیاء کی جو کہ مبیع ہوں ان کی بیع قبل القبض ناجائز ہے. عقار ہو یا غیر عقار ہو، طعام ہو یا غیر طعام ہو، مکیلات و موزونات میں سے ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ناجائز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ممانعت صرف مطعومات میں ہے، ایسی مطعومات میں جو مکیلات میں سے بھی ہوں، مکیلات یا موزونات میں سے بھی ہوں. اگر مکیل ہیں صرف تب بھی ممانعت نہیں، صرف مطعوم ہے تب بھی ممانعت نہیں. اسحاق بن راہویہ کے نزدیک مکیلات و موزونات میں ممانعت ہے، غیر مکیلات و موزونات میں ممانعت نہیں، چاہے وہ مطعوم ہو یا غیر مطعوم، کیونکہ ان کے نزدیک ممانعت کی علت کیل و وزن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی ایک روایت امام مالک کے موافق ہے، ایک روایت اسحاق بن راہویہ کے موافق ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ مطعوم کی بیع ناجائز ہے، چاہے وہ مکیلات و موزونات میں سے ہو یا نہ ہو. یہ روایت امام مالک سے بھی مختلف ہے، اسحاق بن راہویہ سے بھی، کیونکہ امام مالک کا مطعوم اور مکیل دونوں کا ہونا شرط ہے. اسحاق بن راہویہ کا مکیل موزون ہونا شرط ہے. اور امام احمد کی اس روایت میں یہ ہے کہ صرف مطعوم کی ممانعت ہے. یہ تو مذاہب ہیں، دلائل بھی سمجھ لیجیے. اور ایک تو استدلال ان حضرات کا، امام حضرت ابن عباس کا قول ان کے موافق ہے، احسب کل شیء مثلہ، امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک. دوسرا استدلال جو اصل استدلال حدیث مرفوع سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بیع جائز کون سی ناجائز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، ایسی کوئی چیز تم فروخت نہ کرنا، کوئی بھی چیز فروخت نہ کرنا یہاں تک کہ تم اس کو قبض کر لو. یہاں شیئن کا لفظ ہے، اس بات ہے احسب کل شیء مثلہ، جیسے کہ ابن عباس نے فرمایا، یہ حدیث مرفوع بالکل اسی کے موافق، اور یہ مذہب ہے امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دلیل ان کی بالکل واضح ہے. یہ دلیل اسحاق بن راہویہ پر بھی حجت ہے، امام ابو یوسف پر بھی، امام مالک پر بھی حجت ہے،
اور امام احمد بن حنبل پر بھی حجت لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ. حنفیہ پر بھی حجت ہو جائے گی اگر تعویل نہ کریں حنفیہ. دوسری ایک اور دلیل ہے ان کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع. سلع جمع ہے کس چیز کی؟ سلعتن کی. سلع کہتے ہیں سامان تجارت. تو وہ سامان تجارت کی بے نہ جائے. یہاں مطعوم کی کوئی قید نہیں، مکیل اور موزون کا کوئی ذکر نہیں. تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع حتی یحوزها التجار الی رحالہم. یہاں تک کہ تاجر جنہوں نے خریدا ہے وہ اس کو پہنچا دیں، جمع کر لیں اپنے گھروں میں. تو اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سلع کا لفظ ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ جو تمام قسم کی مبیعات میں شامل ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کو شامل نہیں ہے، صرف منقولات کو شامل ہے. کیونکہ حتی یحوزها التجار الی رحالہم. تو در حقیقت امام شافعی اور امام محمد کی جو دلیل ایسی ہے جو حنفیہ پر حجت ہو سکے اور دوسرے سب پر حجت ہو سکے، وہ حکیم ابن حزام کی روایت ہے بس. ورنہ زید بن ثابت کی روایت تو خود امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے. بات ذہن میں آ گئی نا بات؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام محمد کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف بھی بہت معمولی سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے. وہ کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ عقار مظنون ہلاک ہو، جس کے بارے میں گمانوں کا ہلاک ہو جائے گی، مثلا سمندر کے کنارے پر ہو یا علم ہو، ایسی علم ہو جس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کی بیع بھی قبل القبض ناجائز ہو جائے گی. تو صرف ایسی عقار کے بارے میں رہ گیا جس کے بارے میں ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہے، وہ صرف لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ کی روایت. جتنی اس بات کی اور حدیثیں ہیں، ان میں سے کوئی حدیث امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں سب کیا ہے؟ طعام کا ذکر ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں طعام کی بیع قبل القبض ہم بھی ناجائز کہتے ہیں. مکیلات کا ذکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مکیلات کی بیع قبل القبض ہم بھی ناجائز کہتے ہیں. مجازفت کسی چیز کی بیع ہوئی ہے، صبرا ہے، کوئی زمین پر ڈھیری پڑی ہوئی ہے، اس کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، آ رہی ہے حدیث میں اس مضمون کی روایت. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم بھی اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو زید بن ثابت کو جو روایت انہوں نے پیش کی ہے امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ اس کا بھی کہتے ہیں ہماری اس دلیل ہے. صرف بات کتنی رہ گئی امام ابو حنیفہ کے ذمہ؟ صرف حکیم ابن حزام کی روایت لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ کی باقی رہ گئی ہے، اور وہ بھی ایسی عقار کے بارے میں جن کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو. بس اتنا اختلاف باقی رہ گیا ہے، اور جواب بھی صرف اتنے کا باقی رہ گیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حنفیہ ایھا الحنفیہ سمجھتے نہیں آتے؟ آسان رہ گیا نا معاملہ. اب اتنی سی بات کا جواب ذرا سمجھ لو، وہ فنی بات ہے اور اہم قواعد پر مشتمل ہے، وہ جو ہم نے کل بھی اس کا کچھ بلکہ بڑی حد تک بیان کر دیا. اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حکم پر غور کرو، یہ حکم معلول بالعلت ہے. یہ حکم معلول بالعلت ہے، علی الاطلاق نہیں ہے. کیوں علی الاطلاق کیوں نہیں ہے؟ بیع کی اجازت قرآن نے دے رکھی ہے. عقد بیع اپنے محل پر واقع ہو اور بیع عقد کرنے والے اہل ہوں تو بیع ہوتی ہے. تو بیع کے اندر اصل بات تو جواز ہی کی ہے نا.
اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ مبیع کی بیع قبل القبض اس کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے لیے علت تلاش کرنی پڑے گی، اور علت وہ ہے دو. ایک وہ جو صاحب ہدایہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کی تھی کہ غرر انفساخ العقد الاول اس کے اندر موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور وہ کیا مطلب ہم نے اس کی تشریح کی ہے، اور وہ یہ کہ در حقیقت اس عقد کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مبیع مجھے سالم مل گئی، میرے قبضے میں آ گئی اور عقد اول برقرار رہا، تو یہ بیع میں نے تمہارے ہاتھ اتنے میں کی، تو یہ تاریخ و تملیک علی الخطر ہے اور یہ غرر ہے. تو غرر و انفساخ العقد الاول کا مطلب یہ ہے. ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، صاحب ہدایہ نے جو غرر و انفساخ العقد الاول کہا تھا، یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ انفساخ العقد الاول میں غرر کس وجہ سے ہے. غرر کی جتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم پر آتا ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر غرر کون سا آ رہا ہے؟ تعلیق و تملیک علی خطر والا آ رہا ہے. مگر ہمیں اطمینان نہیں تھا اس بات پر. پھر علامہ اب حضرت عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہدایہ پر ہے، اس کے اندر ہمیں بالکل یہی بات مل گئی کہ غرر و انفساخ العقد الاول کا مطلب یہ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو علت کیا ہے؟ غرر ہے. اور غرر کے ممانعات آپ کتاب کے بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی ممانعت فرمائی ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. ایک دلیل حرمت، ایک جواب یہ ہے کہ علت معلول بالعلت ہے، اور یہ علت کہاں پائی جاتی ہے؟ ایسی اشیاء میں پائی جاتی ہے جن کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور جن کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو اس میں یہ علت پائی ہی نہیں جاتی. انفساخ العقد الاول کی مثلا یہ کی عمارت ہے، شاندار عمارت ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، مضبوط ہے، زمین ہے، اس کی میں بیع کرتا ہوں تو اس کے اندر ہلاکت کا ظاہراً تو کوئی اندیشہ نہیں. ہاں کوئی آفت سماویہ آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس کی ہلاکت کا کوئی اندیشہ دور بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو ان کے اندر غرر انفساخ العقد الاول موجود نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیع جائز ہے. سطح البحر کے اوپر، سمندر کے کنارے پر جو زمین یا عمارت ہے، اس کے اندر کسی وقت بھی خطرہ ہے کہ سمندر چڑھ آئے تو زمین عمارت برباد ہو جائے گی، یا علم ایسا ہے کہ کمزور قسم کا ہے، پتہ نہیں کبھی ہلاک ہو جائے تو اس کے اندر بھی یہی بات ہو جائے گی. آ گئی سمجھ میں؟ تو علت یہاں عقار میں نہیں پائی جاتی، اس بات سے ہم کہتے ہیں کہ ناجائز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علت اس کے اندر دوسری اور علت کیا ہے؟ ربو معلم یزمن، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع کیا، اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا. اس کے اندر ربو معلم یزمن آ رہا ہے کہ جو چیز اس کے ذمان میں داخل نہیں ہے اس کا یہ نفع کما رہا ہے. اور یہ بات بھی کون سی چیز میں پائی جاتی ہے؟ عقار میں نہیں پائی جاتی، باقی تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے. اس بات سے ہم کہتے ہیں کہ عقار میں جائز ہے، باقی میں ناجائز ہے. مجنون ہلاک جو عقار ہو اس کے اندر بھی ناجائز ہے. ربو معلم یزمن. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ چلیے آگے. اس معاملے میں الحمدللہ امام ابو حنیفہ کا مذہب بہت مضبوط. اچھا ابھی کہاں یہ جو حدیث پڑھی آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما، کب تو آپ نے دلیل سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. اچھا یہ تو امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی دلیل ہوئی، اور امام محمد کی، امام مالک اور امام اسحاق بن راہویہ کے دلائل آئی رہے ہیں. اس کے اندر بھی یہ دو حدیث پڑھی آپ نے، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقطع لہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. یا طعام کا بھی ذکر ہے، کیل کا بھی ذکر ہے. ذہن میں آ گئی بات؟ اور یہی دلیل اسحاق بن راہویہ کی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعات جو ہے معلول بالعلت، اور علت کیا ہے؟ کیل و وزن ہے. تو یہاں کیل کا ذکر ہے، اس بات سے ناجائز ہے. طعام ہونا کوئی علت نہیں ہے، کیل ہونا ایک علت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کے دلائل آ گئے.
امام احمد بن حنبل کی بھی دلیل آ گئی، اس کے اندر ان کی روایتیں کیا کیا ہیں؟ 3 ہیں کہ طعام اور مکیل ہو، یا صرف مطعوم ہو، یا صرف مکیل ہو. تینوں باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں اس حدیث کے اندر، اسی مضمون کی ساری حدیثیں تقریباً آگے آ رہی ہیں، سب کی دلیلیں آ گئی. اب امام ابن عباس کی بات سنیے. فقلت لابن عباس لما، جو شاگرد روایت کر رہے ہیں ابن طاؤس جو روایت کر رہے ہیں ابن عباس سے، انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیوں ناجائز ہے جناب علی؟ آخر بے ہے اور بے کو قرآن و سنت نے جائز قرار دیا گیا، تو اس کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو آپ ناجائز، اس کو حدیث میں ناجائز فرمایا گیا ہے؟ تو ابن عباس نے جو اس کی علت بیان کی وہ سمجھ لو کیا ہے، وہ بالکل مختلف ہے. اور وہ یہ کہ الا تراہم یرتعون بالذهب والطعام مرجن ولم یقل ابو قریب مرجن. ابن عباس نے دلیل یہ بیان فرمائی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ فروخت کرتے ہیں طعام کو سونے کے عوض میں، اس حالت میں کہ طعام مرجا ہوتا ہے اور مرجعن ہوتا ہے اور مرجع ہوتا ہے. اس کو تینوں طریقے سے، ابو داؤد کی روایت میں مرجع ہے باب تفعیل سے، اس میں مفعول ہے. مسلم کی روایت میں باب افعال سے مرجع، اصل میں تھا مرجعن، حمزہ محموز ہے یہ. تو ایک بعض نسخوں میں مرجعن بھی آیا ہے، بعض میں مرجع بھی آیا ہے، کیونکہ حمزہ کو الف سے بدل لینا جائز ہے. تو مرجن مرجعن مسلم میں دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. مرجع کے معنی کیا ہے؟ ارجا سے اس میں مفعول بنا. ارجا کے معنی کیا ہے؟ مرجیا جانتے نہیں جانتے؟ تو وہی کہ وہ اعمال کو مؤخر کرتے. ارجا کے معنی تاخیر کرنا، مؤخر کرنا. تو الطعام مرجن کیا مطلب؟ طعام مرجا ہوتا ہے یعنی مؤخر ہوتا ہے، یعنی قبضے میں نہیں آتا. سمجھا کہ خلاصہ یہ کہ مقبوض نہیں ہوتا. تو لوگ طعام کو سونے کے عوض فروخت کرتے ہیں اس حالت میں کہ طعام مقبوض نہیں ہوتا، قبضے میں نہیں ہوتا مشتری کے، اور وہ بے کرتا. اس وجہ سے ناجائز ہے کیونکہ سونے سے بے کرتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگلی روایت اور پڑھ لو پھر بتائیں گے. جی وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اچھا خیر، یہ تو ابن عمر کی روایت آ گئی، ذرا سمجھ لیجیے. اور وہ یہ امام ابن عباس کی دلیل سمجھ لیجیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عابد نے طعام فروخت کیا 1 دینار کے عوض میں محمود کے ہاتھ. سمجھے نہیں بات کو؟ اور طعام مرجا ہے، کس کے پاس ہے؟ عابد ہی کے پاس ہے. اب محمود نے اس طعام کو قبل القبض فروخت کر دیا جمال شاہ کے ہاتھ. آئی سمجھ بات نہیں؟ 2 دینار کے عوض میں. سمجھے نہیں بات کو؟ وہی طعام اس نے 2 دینار کے عوض میں فروخت کر دیا. خریدا تھا 1 دینار میں، فروخت کر دیا 2 دینار میں. طعام ابھی بیچ میں آیا نہیں تو دیا، اس نے دیا اس کو 1 دینار، لیا اس سے 2 دینار. اور چونکہ طعام ابھی مقبوض نہیں تو وہ کل عدم ہے. تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بھائی اس دیناری بھی دینارین ہو گیا. 1 دینار دے کر 2 دینار لی دی. اس میں بات نہیں سمجھاتی نا بات. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا استدلال یہ ہے کہ یہ مانن ایسا ہو گیا، حقیقتاً تو نہیں ہوا کیونکہ سبق الگ الگ ہیں دونوں. یہ بے الگ ہے، وہ بے الگ ہے، لیکن چونکہ طعام ابھی مقبوض نہیں ہوا، زمان میں نہیں آیا محمود کے، تو یہ کل عدم ہے. جب یہ کل عدم ہے
تو کیا مطلب ہو گیا کہ ایسا ہو گیا کہ 1 دینار دے کر 2 دینار لیجیے، محمود نے چالاکی کر دی. آ گئی سمجھ میں بات نہیں؟ یہ استدلال ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، اور جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، لیکن ان کا استدلال ہے، ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے، مگر یہ پوری طرح صادق نہیں آتا ان روایات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، کیونکہ علت منصوصہ غرض و انفساخ العقد الاول ہے، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ ربح معلوم میزبان، یہ تو منصوص ہے. اور یہاں ظاہر ہے کہ صفقتین جدا جدا ہیں، یہ ایک صفقہ الگ ہے، وہ صفقہ الگ ہے. اگر قبضہ کر لیتا، عابد نے جب طعام فروخت کیا محمود کے ہاتھ 1 دینار میں اور قبضہ کر لیتا اس طعام کے اوپر، اور پھر یہ 2 دینار کے ہاتھ میں فروخت کرتا، تو بے بلی تباہ جائز ہوتے نہیں ہوتی، کیونکہ 2 صدقے ہیں. تو اب بھی در حقیقت صدقے 2 ہی ہیں، لیکن بیچ میں طعام چونکہ ذکر نہیں اس بات ابن عباس فرماتے ہیں کہ کل عدم ہیں، تو یہ ان کا اشتہار ہے. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم طعام خریدا کرتے تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے ہمارے اوپر ایسے ان لوگوں کو جو ہم کو حکم دیتے تھے کہ اس مکان کو، اس طعام کو منتقل کریں اس جگہ سے جہاں سے ہم نے اس کو خریدا ہے، الی مکان سوا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر منتقل کریں، قبل اس کے آئندہ آگے فروخت کریں. یہ نقل مکانی، یہ بھی قبضے کی ایک قسم ہے. ہم نے کل بتایا تھا خطابی کے حوالے سے کہ مختلف اشیاء کا قبضہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. مکیلات کا قبضہ کیل سے ہوتا ہے، اور چھوٹی موٹی چیزیں منقولات جو ہوتی ہیں ان کا قبضہ ہاتھ میں دے دینے سے، گود میں ڈال دینے سے ہو جاتا ہے، اور عقار کا قبضہ تخلیے سے ہو جاتا ہے، موزون کا قبضہ وزن کرنے سے ہو جاتا ہے، اور جو جزافت بے ہو مجازفتن، یعنی اس کا کیل اور وزن تو نہیں معلوم، ڈھیری ہے، اس کا قبضہ کس طرح ہوگا؟ اس کی جگہ بدل دی جائے، چاہے وہیں بدل دے. مقصود ان تمام امور کا کیا ہے کہ بائی کی ملکیت سے وہ ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، کسی قسم کا بیچ میں اشتراک باقی نہ رہے، تاکہ نزاعات نہ پیدا ہوں اور پھر ربو معلوم وغیرہ لازم نہ آ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کب ہوتا تھا؟ جبکہ بے مجازفتن ہوتی تھی. چنانچہ اس کی صراحت آ رہی ہے کہ نقل مکانی کا حکم ہمیں رخصت دیتے تھے جب مجازفتن بے ہوتی تھی. آگے دیکھیے جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان جزافا كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. رکبان قافلہ راکبوں کا، تجارتی قافلے سامان لاتے تھے. جزافن وہی مجازفتن، جزافن جازف یجازف مجازفتن و جزافن بعد مفاعلہ ہے. یہ فروخت کرنا قید اور وزن کے بغیر، عدد کے بغیر، بس اندازہ کر کے فروخت کر دینا، یہ ہے جی. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. معلوم ہے کہ جس مبی کی بے منقولات میں سے ہو اور مجازفتن ہوئی ہو تو اس میں نقل مکانی کافی ہے قبضہ کرنے کے لیے جی. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. منتقل کریں اس کو. جی. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. اس کو ذرا سمجھ لیجیے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. سالم روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے عبداللہ بن عمر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے جو انہوں نے مشاہدہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب وہ کوئی طعام خریدتے تھے جزافاً مجازفتاً تو یضربون ان یبیعوہ فی مکانہم ذالک، تو ان کو مارا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات پر کہ وہ اس کی بیع کر دیں اسی مقام پر جہاں اس کو خریدا تھا. نقل مکانی کیے بغیر اگر وہ بیع کرتے تھے، کیونکہ نقل مکانی بھی طریقہ ہے ایک قبضہ کرنے کا. ذہن میں آ رہی بات. حتیٰ یؤوہ الی رحالہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں تک اس کو پہنچا دیں. کہتے یہ مشاہدہ میں کرتا تھا کہ لوگ اپنے گھر پہ لے جاتے تھے، اس سے پہلے منع کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں یہ منقول یہاں نہیں ہے کہ یؤوہ الی رحالہ، گھر تک پہنچا دیں. میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنی روایتیں آئی ہیں وہ سب کیا ہے، نقل مکانی کافی ہے اس میں قبضے کے لیے، جگہ بدل دیں. اور یہاں کیا ہے کہ گھر تک پہنچانا. تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ گھر تک پہنچانا بھی شرط ہے، تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل یہ دیکھا ابن عمر نے کہ اگر وہ اسی جگہ پر فروخت کرتے تھے تو مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو وہ اپنے گھر پر لے آ جاتے تھے. تو یہاں اپنے گھروں پر جو لے جاتے تھے، اس بات ہے کہ جب نقل مکانی کرتا ہے آدمی ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے گھر پر لے جائے گا، یا دکان پر لے جائے گا، کسی اور جگہ لے جائے گا. تو یہ بطور شرط کے نہیں ہے بلکہ بطور واقعے کے ہے، اظہار واقعے کے طور پر ہے. خرج مخرج الغالب، بطور شرط کے نہیں نکلا، بلکہ عادت یہی تھی کہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچا دیا کرتے تھے. اصل جو بات ہے ضروری جس پر قبضہ موقوف ہے مجازفت کی بیع میں، وہ کیا ہے؟ نقل مکانی، جگہ منتقل کر دینا. چاہے جگہ منتقل کرے، یہ نکال کے مارا اٹھا کے رکھ دے. گھر اگرچہ کہیں دور ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد. چنانچہ ابن عمر کا عمل یہ بتایا ہے کہ وہ طعام خریدتے تھے جزافاً فيحملوه الى اهله. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع. جی. وبه قال حدثنا إسحاق. اب یہ نیا مسئلہ آیا ذرا دیکھیے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا ضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم
أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي. حتى يستوفى. فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. ہاں سمجھ یہ نیا مسئلہ آیا ہے، اسی سے متعلق بیع المبیع قبل القبض ہے، اسی کی ایک خاص صورت آئی ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا مروان ابن الحکم، جس کا ذکر آپ بخاری میں بھی ہم سے کافی تفصیل سے سن چکے ہیں، حاکم مدینہ تھے مروان ابن الحکم. تو مروان سے کہا ابو ہریرہ نے احللت بیع الربا، کیا تو نے حلال کر دیا ہے بیع الربا کو، یعنی ایسی ربا کو جو ناجائز ہے. یا بیع الربا جو لفظ بولا ہے، ربا کے جو خاص معنی ہے وہ مراد نہیں، کیونکہ ربا کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی، بلکہ بیع الربا سے مراد یہ کہ بیع الربا جیسی بیع کو ناجائز ہوتی ہے، مشابہ ہے بیع الربا، یعنی جیسے وہ حرام ہے ایسے ہی وہ حرام. تو خلاصہ یہ کہ ناجائز بیع کو تم نے حلال کر دیا، حرام کو تم نے حلال کر دیا، حرام بیع کو تم نے حلال کر دیا، یہ مراد ہے. ربا کے حق اصطلاحی معنی مراد نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ بیع المبیع قبل القبض کئی مسئلہ چل رہا ہے. فقال مروان ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا. فقال ابو ہریرہ احللت بیع السکاک، تو نے بیع السکاک کو جائز قرار دے دیا. سکاک اور سکوک جمع ہے کس چیز کی؟ سکن کی. سکن صاد سے، سک معرب ہے فارسی کے لفظ چیک سے. تم نے چیک کی اجازت دے دی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ کیا مراد ہے چیک سے اور سکوک سے اور سک سے، وہ سمجھ. اس زمانے میں قاضیوں کو اور مجاہدین اسلام کو اور مختلف خدمات حکومت انجام دینے والوں کو روپے پیسے کی شکل میں کم دیا جاتا تھا. ان کو وظیفے دیے جاتے تھے عام طور سے طعام کی شکل میں، اور اس کی تاریخیں مقرر ہوتی تھی، مثلا 6 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد. تو جس کو جتنا دیا جاتا تھا اس کو چیک لکھ کر دے دیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے کہ عابد کو 50 بوریاں آٹے کی ملیں گی یکم رمضان. آئی سمجھ بات؟ یہ پرچہ لکھا ہوا ہے، یہ عابد کے پاس ہے، یہ سک ہے، سک ہے. ابھی وہ بوریاں اچھا پھر جب تاریخ آتی تھی وہ لے لیا کرتے تھے. کسی کے لیے 100 بوریاں لکھی ہے، کسی کے 10 بوریاں لکھی ہے. بات سمجھے؟ اب سمجھیے بیع السکاک کا کیا ہوا. عابد نے یہ کام کیا کہ وہ جو سک تھا، ابھی طعام تو ملا نہیں. محمود کے پاس آیا کہ تجھے چاہیے 20 بوری آٹا، 20 بوری تھی کتنی تھی؟ 50 تھی. 50 بوری آٹا چاہیے. اب جتنا بھی چاہیے محمود کے ہاتھ فروخت کر دیا اس نے اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو یہ بیع المبیع قبل القبض ہوئی. لیکن بیع المبیع ہے، یہ بیع العطیہ قبل القبض ہے. عطیہ کی بیع قبل القبض ہے، مبیع کی تو نہیں نا، خریدا تو نہیں نا عابد نے. تو یہ مبیع نہیں ہے عابد کے پاس، بلکہ عطیہ ملنے والا یکم رمضان کو. اس نے فروخت کر دیا ابھی سے محمود کے ہاتھ اور پیسے لے لیے.
تو آیا یہ بھی جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ یہ بیع المبیع تو ہے نہیں، آیا بیع المبیع کے حکم میں ہے یا نہیں ہے؟ ابو ہریرہ نے اس کو بیع المبیع کے حکم میں قرار دیا اور کہا کہ یہ بیع ناجائز۔ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ بیع السکوک قبل القبض ناجائز، اور قبل القبض سے مراد ہے وہ طعام پر قبضہ کرنا جو اس میں لکھا ہوا ہے، یا طعام ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو۔ سیمنٹ کی بوریاں ہیں، یہ لکھی ہے، فرض کر لیجیے، بات میں آتی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو بھی بیع المبیع قبل القبض کے حکم میں قرار دیا۔ سمجھ آتی نہیں آتی؟ اور اعتراض کیا مروان پر کہ تم نے اجازت دے رکھی، لوگ عطایا لوگ اپنے وہ سکوک فروخت کر رہے ہیں، یہ بیع المبیع قبل القبض کے حکم میں ہے، ناجائز ہے، تم نے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھیے واقعہ، وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتی یستوفى، طعام کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ اس کو وصول کر لیا جائے۔ یہاں مبی کا لفظ نہیں ہے، حدیث مرفوع میں جو روایت ابو ہریرہ نے نقل کی، بلکہ طعام وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنے کو منع کیا، تو وہ مبی ہو یا غیر مبی ہو، عطیہ کے طور پر آیا اس پر بھی صادق آتا ہے یہ حکم، اس واسطے یہ ناجائز ہو گیا قبل القبض۔ فقدب مروان الناس، مروان نے ابو ہریرہ کی یہ اس بات کو تسلیم کر لیا۔ فنہا عن بیعہا، چنانچہ بیع السکوت سے منع فرما دیا مروان ابن الحکم نے۔ راوی کہتے ہیں سلیمان کہ پس میں نے چوکیداروں کو دیکھا، پولیس کے لوگوں کو، کہ وہ حرس، حارس کی جمع ہے، چوکیدار یعنی پولیس، لوگوں سے لے رہے تھے، لوگوں کے ہاتھوں سے جو انہوں نے خریدے تھے، محمود کے ہاتھ سے وصول کر رہے تھے کہ واپس کرو یا بیع ختم کرو۔ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ کا مذہب بھی یہی تھا کہ یہ ناجائز ہے، ایسے آتی ہے کہ مروان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور حاکم جب فیصلہ کرتے کسی مسئلہ مختلف میں تو وہ رافع للخلاف ہوتا ہے، اس واسطے، اور خود اس پر عمل بھی مدینہ طیبہ میں ہوا، اس واسطے یہ بیع ناجائز ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ السلام علیکم۔ دارالعلوم میں سابق فاضل ہے، خیر بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حنفیہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر عمل کرتے، ناجائز ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بیع جائز ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو، صورت مسئلہ کو اور آسان کر لو، آسانی ہو جائے گی اور تمہارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ دارالعلوم کی طرف سے جو آپ کو ٹوکن ملتا ہے طعام کا کہ مطبخ سے ملے گا، یہ بھی سک کے حکم میں ہے، بالکل وہی ہے، جو حکم سک کا ہے وہی اس کا ہے۔ ٹوکن کس وقت ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ ایک آدمی بتائے 12 بجے 12 بجے 12 بجے دوپہر کو، کب تک کے طعام کا مل جاتا ہے؟ شام کا بھی، دوپہر کا اور شام کا 2 ٹوکن، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، عابد کو ٹوکن مل گیا، آئی سمجھ میں بات؟ اس کی آج دعوت ہے کہیں کسی اور جگہ، اس کو وہاں جانے کے کھانا کھانا ہے، محمود سے کہتا ہے اس کا کھانا بند ہے دارالعلوم کی طرف سے کسی وجہ سے، تو محمود سے کہتا ہے تجھے کھانے چاہیے کہ لے، ایک ٹوکن لے، اتنے کا ہے پیسے، اور طعام فروخت کر دیا قبل القبض۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ بالکل جو حکم اس سکوک کا ہے وہی حکم اس ٹوکن کے بیع کا ہے۔ اچھا اب یاد ہے، صورت مسئلہ سمجھ میں آ جائے گی اچھی طرح؟ چلو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، امام شافعی کے نزدیک
بے اول جائز ہے. البتہ محمود اگر جمال شاہ کے ہاتھ فروخت کرے گا اس ٹوکن کو تو یہ ناجائز ہے. آئی صحیح بات نہیں؟ عابد نے جو ٹوکن کو فروخت کیا محمود کے ہاتھ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بے جائز ہو گئی. لیکن جب اگر وہ پر محمود جمال شاہ کو فروخت کرتا ہے یہ ناجائز. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیع المبی نہیں ہے. پہلی جو بے ہے بیع المبی نے بیع العطیہ ہے، اور دوسری جو بے ہے وہ کیا ہے؟ بیع المبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المبی قبل القبض کو منع کیا تھا، بیع العطیہ قبل القبض کو منع نہیں کیا تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ دلیل دی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو دلیل امام ابو حنیفہ کی ہے وہ قواعد شریعہ کے بھی بالکل موافق ہے، احادیث سے بھی بالکل موافق ہے، پھر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بھی بالکل موافق ہے. چنانچہ آئندہ مت فروخت کرنا ٹوکن. سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل نہ چاہیے. پٹائی ہوگی، پٹائی ہوتی ہے ٹوکن کے فروخت کرنے والے پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلا.